آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جو ذکر کے حوالے سے مراقبہ کرتے ہیں، ہم مراقبہ کرتے ہیں نا، تو مراقبہ کہتے کس کو ہیں؟ مراقبے کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بھئی آپ ایک کیفیت بنا لیتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں، زبان بند کر لیتے ہیں اور اپنے توجہ کو اپنے قلب کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک ہے مراقبہ اور ایک ہے حضور مراقبہ۔ جب باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور مراقبہ کسے کہتے ہیں، تو آپ نے جواب میں ایک آسان طریقہ فرمایا۔ آپ فرماتے کہ محبوب کی آمد کے وقت، اب یہ آپ نے بڑا انسانی قلب کو، انسانی نفسیات کو چھوتا ہوا جواب دیا۔ صوفیہ کا یہی کمال ہے کہ بڑی مشکل بات کو انسانی مزاج کے مطابق اس کو سمجھا دیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مراقبہ محبوب کی، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، محبوب کی آمد کے وقت سراپا انتظار میں رہنا ہی مراقبہ ہے۔ یہ فقیر پہلے بیان کر چکا ہے کہ مراقبہ کی کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ سب طرف سے کٹ کے آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کرنا۔ یہ توجہ، یہ کیا ہے؟ انتظار ہے۔ یہ انتظار ہے کہ جس ذات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس ذات، وہ ذات آپ کی طرف کب متوجہ ہوتی ہے؟ آپ اپنے اس کے انتظار میں بیٹھ جانا ہے کہ وہ اب متوجہ ہو۔ اب ایسا نہ ہو کہ جب وہ متوجہ ہو تو میں غافل ہوں، تو جب وہ متوجہ ہو تو میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ محبوب کی آمد کے وقت سراپا انتظار میں رہنا ہی مراقبہ ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ طریقہ کیسے ملا؟ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے سیکھا مراقبہ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بلی کو دیکھا شکار کرتے ہوئے۔ بلی کے سامنے اس کا شکار تھا۔ تو بلی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جب بلی شکار کرتی ہے نا تو وہ اپنے جسم کو سمیٹ لیتی ہے اور بالکل ساکت ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا بلی اپنے شکار کے سامنے تھی، شکار بلی کے سامنے تھا اور بلی بالکل ساکت تھی، بالکل ہل نہیں رہی تھی وہ، حالانکہ حیوان ہے، لیکن اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بالکل ساکن ہو گئی، ساکت ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے اگلے پاؤں اٹھائے اور باقی دو پاؤں پہ وہ بیٹھ گئی یا کھڑی ہو گئی، لیکن تب بھی وہ ساکت تھی، ہل نہیں رہی تھی۔ دو پاؤں پہ ہونے کے باوجود بھی وہ پرسکون انداز میں، اور اس کی نظروں کا جو مرکز و محور تھا اس کا شکار تھا۔ وہ آس پاس کی آوازوں سے بھی بیری ہو گئی اور سارا فوکس، پورے وجود کا فوکس اس کی آنکھوں میں آ گیا۔ دماغ اور آنکھ اور دل کی توجہ سب شکار کی طرف۔ تو جیسے ہی شکار اس کی رینج میں آیا نا، جیسے شکار بلی کی رینج میں آیا اور وہ دیکھا کہ یہ ٹائم ہے کہ اب اگر میں اس پہ جمپ کروں گی تو یہ میری گرفت میں آ جائے گا، بالکل اس نے درست وقت پر اس نے جمپ کی اور اپنے شکار کو پکڑ لیا۔ تو فرمایا وہ جو اس نے بلی کی حیت بنائی تھی، اس نے جو کیفیت بنائی تھی، تو میں نے اس بلی سے متاثر ہوا۔ اور فرماتے ہیں اصل میں یہ بزرگوں کی باتیں غیرت ایمانی کو جگانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم بھی تو کہتے ہیں، تو وہ مثالیں ایسی لے کر آتے تاکہ ہمارا ایمان کو جوڑے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو نہیں شکار اس کی نظر میں آیا، اس نے جھپٹ کر اس کو پکڑ لیا، تو میں نے اپنے آپ کو کہا کہ یہ دو عالم سے بے نیاز ہو کر، دو پاؤں پر وزن رکھ کر، سانس روک کر اپنے شکار کے لیے اتنی منہمک ہو جاتی ہے کہ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہو گئی۔ لہٰذا مجھے معلوم ہوا کہ دو عالم سے بے نیاز ہو کر اسی کا ہو کر رہنے کا نام انتظار و مراقبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو لہٰذا میں نے بھی مراقبہ سیکھ لیا۔ مراقبہ کرنا ہو تو آنکھ بند کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر شے اس میں سے اندر چلی جاتی ہے۔ مراقبہ کرنا ہو تو فرمایا کہ آنکھ بند کرو کہ اس میں سے ہر شے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو شے دیکھتے جاؤ اندر داخل ہو جاتی ہے۔
پھر جو چیز اندر جائے گی مزاج بدلے گی، جیسی شے نظر آئے گی خیال اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جائے گا۔ نظر کا بہکنا مشہور ہے کہ نظر بہکی تو پھر انسان بہکا۔ دل کے اس دروازے کو بند ہی کر دو کہ کوئی شے اندر ہی نہ آنے پائے۔ آپ سمجھ گئے، بند کرو اس دروازے کو کہ کوئی شے باہر کے اندر نہ آئے۔ روک لو سانس اپنا، قابو کر لو مزاج اپنا، اب یار کی آمد کا وقت ہے۔ دروازے پر نظر رکھو کہ کھلتا کب ہے، کہ کب وہ اندر آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آمد کا وقت ہو اور مجھے غافل پا کر واپس چلا جائے۔ بہتر ہے کہ مراقبے میں رہو۔ چنانچہ صوفیہ مراقبہ ایسے ہی وقتوں پر کرتے ہیں کہ کوئی آواز دینے والا بھی نہ ہو، پچھلے پہر سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تیری آمد کا وقت ہے۔ صبح فجر کے بعد کا مراقبہ یہ فارغ ٹائم ہوتا ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے، کوئی آواز نہیں تھی، پرسکون ٹائم ہوتا ہے۔ اس سے مزید بہترین وقت ہوتا ہے تہجد کا ٹائم، سحری کا وقت، مراقبے کے لیے بیسٹ ٹائم ہے۔ ہاں تو فرماتے ہیں کہ پچھلے پہر، یہ وہی تہجد کا وقت، پچھلے پہر سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس کی آمد کا وقت ہے، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ امام ربانی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ کیا آپ کو یہی پتہ ہے کہ گلاب کی کلی کھل کر کس وقت پھول بنتی ہے؟ آج تک آپ نے اپنے صحن چمن میں، صحن مکان میں کتنے پودے لگائے، گلاب کے لگائے ہوں گے، مگر کلی کو پھول بنتے نہیں دیکھا ہوگا، یا کلی دیکھی ہوگی یا پھول دیکھا ہوگا۔ رات کو کلی تھی، صبح اٹھے تو پھول تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک خاص وقت ہے جب باد نسیم کے باریک لطیف جھونکے چلتے ہیں تو جس کلی میں پھول بننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ باد نسیم اس کو پھول بنا کر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سحر کے وقت گنبد خضرا سے ایک ہوا چلتی ہے، کرم کی ہوا چلتی ہے، عنایت کی ہوا چلتی ہے، نور نبوت کی بہاروں میں سے ایک جھونکا چلتا ہے جس کا سحری کے وقت گزر ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے دل کی کلی کو سجا کر رکھتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کدھر سے وہ ہوا آتی ہے اور دل کو عرش الہی بنا دیتی ہے۔ بیدار رہو، بیدار رہو، بیدار۔ آنکھیں کھولنے کا نام بیداری نہیں ہے، دل کو سوئے محبوب قائم رکھنے کا نام بیداری ہے۔ بیدار رہو، بیدار، اور یہی ذکر کا مدعا بھی ہے کہ تم بیدار ہو جاؤ، کیونکہ سوئے ہوئے کو ماں بھی اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگاتی، تو غافل کو خداوند کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے دامن میں جگہ دیں گے؟ یاد رکھو کہ بچہ جب سو جائے تو ماں اٹھا کر دور رکھ دیتی ہے، رونے لگے تو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے ہجر میں بچھڑے ہوئے لوگوں، رونا شروع کرو کہ رحمت حق سینے سے لگا لے۔ بیداری اچھی ہے، غفلت اچھی نہیں ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تم اس کے ہو جاؤ تاکہ وہ تمہارا ہو جائے، تم اس کا ذکر کرو کہ وہ تمہارا ذکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نظر کی جو بات ہے نا کہ نظر کے ذریعے خیالات، جو نظر دیکھتی ہے چاہت بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ احمد رضا خان صاحب اپنی نوعمری کے زمانے میں، کم سن عمر تھی آپ کی، آپ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ طوائف آ رہی تھی۔ احمد رضا خان صاحب نے، جو بھی کم سن تھے، بچے تھے، آپ نے جب ان کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا نا تو آپ نے اپنی قمیص کا دامن اٹھا کے اپنے آنکھوں پہ رکھ لیا۔ آنکھوں پہ رکھا تو وہ جو طوائف زادیاں تھیں نا وہ قریب آئیں اور ہنسنے لگی، کہنے کہ احمد رضا تم نے آنکھیں تو بند کر لیں اور نیچے کا سطر تمہارا ظاہر ہو گیا۔ تو اس کم سنی عمر میں احمد رضا خان صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے، میں نے وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے جس سے خیالات بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کم سنی میں آپ نے ان کو جواب دیا۔ تو یہ جو نظر کے معاملات ہوتے ہیں نا، اس کی حفاظت کے لیے جو میں بار بار کہا جاتا ہے، اس کے اندر نظر کی حفاظت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث کے اوپر ہیں، قرآن مجید کی آیات اس کے اوپر ہیں، اولیاء کاملین کے اس کے اوپر اقوال موجود ہیں۔ اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ مراقبے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کریں، تو آنکھیں بند کیے بغیر مراقبہ نہیں ہو سکتا۔
آنکھیں بند کیے بغیر کیا مراقبہ نہیں ہو سکتا؟ بولو تو صحیح. ہو سکتا ہے. بتاؤ کیسے؟ ہم منتہی کی بات نہیں کر رہے، ہم مبتدی کی بات کر رہے ہیں. ہاں کیسے ہوگا آنکھ کھول کے مراقبہ کیسے؟ نظروں کے سامنے کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ہماری سوچ کا محور وہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ کہیں اور ہوتا ہے، اس لیے آنکھوں کے کھلا ہونا اور بند ہونا تب برابر ہو جاتا ہے. کہیں تنہائی میں بیٹھے انسان اکیلا پھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کے ذہن میں؟ مبتدی کے لیے آنکھیں بند کیے بغیر مراقبہ نہیں ہو سکتا. مبتدی شروعات جو کر رہا ہے مراقبے. دیکھیں تنہائی میں آپ بھلے کمرے کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے بات کی ہے وہ آگے کی ہے. آنکھیں بند کرنے سے مراد کیا ہے کہ اپنی توجہ کو مبذول کرنا، اپنی توجہ کو قلب کی طرف مرکوز کر دینا. آنکھ بند تاکہ آپ کو کمرے کا بھی رنگ روغن نظر نہ آئے، کمرے کے نقش و نگار کو دیوار کھڑکی یہ بھی آپ کو سب کی نفی ہو. آنکھ بند کرنے سے مراد سب کی نفی کر دی آپ نے، کچھ بھی نہیں ہے، ہونے کے باوجود سامنے کچھ نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ نے اپنی ذات سے بھی آنکھیں بند کر لی، اپنی ذات کی بھی نفی کر دی. پہلے فقیر نے بیان کیا اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دیا. ٹھیک ہے. اب جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ذکر ہے، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی آنکھ بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کی نفی کرنی. یہ پریکٹس ہے، یہ شروع میں آنکھ بند کرانا یہ پریکٹس ہے. وہ جو آپ نے بات کی نا وہ پریکٹس کرنے کے بعد پھر بندہ اس حال پہ پہنچتا ہے کہ پھر اس کو مراقبہ کرنے کے لیے آنکھ بند کرنے کی عادت پیش نہیں آتی. وہ چلتا پھرتا مراقبے میں ہوتا ہے. وہ عوام میں بیٹھا ہوگا وہ حالت مراقبے میں، کیونکہ وہ ہر شے میں اللہ کے جلوے دیکھتا ہے. وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا تو وہ اگر آپ کی کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو تعریف کرے گا نا تو بظاہر سامنے والے کی تعریف کر رہا ہوگا، لیکن در حقیقت وہ پیش نظر اس کے پروردگار عالم کے جلوے ہوں گے. اس کی قدرت ہم کہیں گے بھائی ماشاء اللہ گور بھائی بہت اچھے ہیں، ان کے خد و خال بہت اچھے ہیں وغیرہ، ان کی کسی بھی طریقے ہم تعریف کریں تو اب تعریف میں کیا ہوگا؟ ایک تو ہماری دنیا کے حوالے پہلو ہوتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ وہ جو فنا فی اللہ کے مقام پر ہوتا ہے تو اسے ہر چیز میں اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے. تو وہ اس انداز میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا بات کرنا بھی وہ مراقبے کی کیفیت ہوتی ہے. حالانکہ مراقبے میں اپنی زبان بند کرنی ہے. مراقبے میں آپ تو مراقبے میں زبان بند کرنا، آنکھ بند کرنا، توجہ کو ایک پوائنٹ پہ مرکوز کر دینا، یہ سب پریکٹس ہے. یہ سب پریکٹس ہے کہ بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ پھر وہ جیسا بھی انہوں نے کہا کہ وہ کان کھلے مگر وہ باہر کی آواز نہیں سنتا، آنکھیں کھلی ہیں مگر سامنے ہونے کے باوجود اسے کچھ نظر نہیں آتا. ہاں یہ سب پریکٹیکلی عام طور پہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ آپ کے اپنی مادی حوالے سے ہوتا ہے، روحانی حوالے سے نہیں، مادی حوالے سے. مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر کا راستہ ہر ایک بندہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بیسوں دفعہ اپنے گھر سے نکل کے آتے ہیں جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر سے آگے نکل گئے 2-4 قدم؟ ایسا ہوتا ہے. آپ حالانکہ وہ آپ جب چلتے ہو نا اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے گھر سے نکل کے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو آپ گھر 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 کہتے ہوئے نہیں آ رہے ہوتے، گھر کا پتہ یاد کرتے ہوئے نہیں آ رہے ہوتے، قدم از خود بے خودی میں اس طرف چل رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے ہوتے قدموں کو. کیوں؟ یہ آپ کے گھر کے راستے کا مراقبہ پکا ہو چکا ہے. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی، وہ یادداشت میں ایسے راسخ ہو گیا ہے. آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی، گھر گھر کرتے ہوئے چلو گھر ملے گا، کسی سے پوچھ میرا گھر کہاں ہے، نہیں. کیوں؟ یہ پکا ہو چکا ہے. یہاں پہ کسی کا گھر پتہ نہ ہو تو آپ جا کے پتہ کرتے ہیں نا بھائی راستہ کہاں جا رہا ہے، لیکن 2-4 آپ پوچھ لیں گے تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے. تو لیکن بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے آگے نکل جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟
وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آ تو گھر کی طرف رہے ہوتے ہیں اور قدم روزانہ گھر کے دروازے پہ آ کے رکتے ہیں، لیکن آج یہ ہوا کہ آپ اپنے گھر کے دروازے کے بجائے پڑوسی کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے جا کے۔ خیال جب آئے، جب آپ دستک دینے والے تھے، اچانک ہوش آیا یہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ اس فقیر کے ساتھ ہوا، ہاں اس فقیر کے ساتھ ہوا، مشاہدہ ہے، پریکٹیکلی بتا رہے ہیں آپ۔ دستک دینے والے تھے تو ہوش آیا۔ کیا وجہ تھی کہ گھر کی طرف رہے تھے، سوچ کہیں اور لگی ہوئی تھی، اور سوچ اس قدر غالب تھی کہ اس نے پہلے والے مراقبے کیفے کو توڑ دیا۔ اب یہ جو سوچ تھی، یہ سوچ کا مراقبہ اس پہ غالب آ گیا، تو پتہ چلا کہ مراقبہ اصل میں وہ ہے جو آپ پر غالب آ جائے، اصل صورت مراقبے کی۔ تو اس کی پریکٹس کرانے کے لیے کہ اللہ کی یاد آپ پر اس قدر غالب آ جائے، یاد کرتے 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 اس قدر غالب آ جائے کہ دوسرا تو دوسرا، آپ کو اپنا آپ بھی یاد نہ رہے۔ ذکر کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ ذاکر، جس کا ذکر کیا جائے وہ مذکور، ٹھیک ہے، اور مذکور وہ ذات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم ذکر شروع کرتے ہیں۔ اب جب ذکر آپ پر غالب آنے لگتا ہے تو پھر آپ نکل جاتے ہیں، ذاکر نکل جاتا ہے، مذکور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ ذاکر، ذات اور مذکور، اس میں بڑا ایک عشق پہلو بھی ہے، وہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ آپ ذکر الہی بھی ربیع الشریف آ رہا ہے، آج ہمارا ارادہ تھا اسے بات کرنے کا، لیکن ہم نے اس کو بچا کے رکھا۔ ربیع الشریف کے لیے اس میں حضور کا بڑا مقام، ذکر الہی کے حوالے سے، کہ اللہ نے بڑی بات کر دی اپنے محبوب کے لیے، بڑی بات کی ہے۔ تو مراقبہ جو ہے وہ اس کیفیت کا نام ہے کہ آپ پریکٹس کرتے 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 اللہ کا ذکر اس طرح آپ پر، اللہ کا ذکر من کیا ہے؟ اللہ کی یاد اس قدر غالب آ جائے کہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیں۔ وہ مراقبے میں ایسا ہوتا ہے، مراقبہ جب آپ بیٹھ جائیں نا مراقبے کے اندر، تو شروع میں جب نے کہا پریکٹس میں تکلیف ہوتی تھوڑی سی نا، آپ کے شولڈر دکھ جائیں گے، پٹھے جو کمر میں تکلیف ہو جائے گی، کبھی یہ پاؤں بدلا، کبھی یہ پاؤں بدلا، نیند بھی آ جاتی ہے۔ نیند کا آنا خیر ہے، مراقبے میں نیند کا آنا اچھا ہے۔ مراقبے کی جو نیند ہے، ٹھیک ہے، جب آپ مراقبے میں بیٹھے تھے تو آپ کے سونے کی نیت نہیں تھی، ایسی ہے نا، بیٹھے تھے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اسٹارٹ بھی آپ نے اللہ کا ذکر سے کیا۔ اب ذکر کرتے کرتے آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، نیند آ گئی، ٹھیک ہے، تو آپ کیا ہوا کہ آپ ذکر کرتے کرتے اللہ کے ذکر میں غرق ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں مستغرق ہونا، اور طریقت کی تصوف کی زبان میں مراقبے کی حالت میں سو جانے کو کہتے ہیں استغراق ہو جانا۔ استغراق نکلا ہے مستغرق سے، مستغرق کے معنی کہ غرق ہو جانا۔ تو مراقبے کی حالت میں جو بندے کو نیند آ جائے، گویا کہ وہ اللہ کے ذکر میں غرق ہو چکا ہے، ڈوب گیا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو وہ ڈوب چکا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مراقبے کی حالت میں جو نیند آتی ہے اس میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ مراقبے کی حالت میں آپ گھنٹے گھنٹے سو جائیں، 2 گھنٹے مراقبہ کریں، 4 گھنٹے لوگ مراقبے کی کیفیت سے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کنڈیشن ہے، اس کو نیند اگر آ جائے تو اسے استغراق کہتے ہیں۔ اور یہ جو غلبہ ہوتا ہے نا، یہ سب سے قوی غلبہ حضور علیہ السلام کا، اللہ کی ذکر کے حوالے سے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ اس قدر غلبہ تھا آپ پر کہ سامنے بیری کا درخت تھا، تو اب جس راستے پہ جا رہے تھے، جس طرح آپ جا رہے تھے، بیری کا در وہیں راستے میں آ رہا تھا، بیری کا در راستے میں نہیں تھا ایک طرف، لیکن آقا علیہ السلام سے جو ڈائریکشن تھی، آپ بیری کی طرف، درخت کی طرف جا رہے تھے۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام یعنی کہ تیزی میں اس طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور کسی سوچ میں منہمک ہیں، مستغرق ہیں کسی خیال کے اندر۔ اور حضور کا خیال کیا خیال ہوگا؟ ایسا خیال وہ اللہ کی یاد کے علاوہ۔ تو آپ جب بیری کے در کے قریب پہنچے نا، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید
آقا علیہ السلام بیری کے درخت سے ٹکرا جائیں، مگر یہ کوئی امتی کی بات تھوڑی تھی، یہ تو نبی کی بات تھی نا۔ تو جب آقا علیہ السلام آج تشریف لا رہے تھے، ادھر سے بیری کا درخت بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ اللہ کا حبیب آ رہا ہے اور اللہ کے ذکر ہے مستغرق، کہ انہیں اس وقت اپنا ہوش بھی نہیں ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام بیری کے درخت قریب پہنچے نا، بیری کے درخت نے اپنے آپ کو بیچ میں سے چیرا، ایک حصہ اس طرف چلا گیا، ایک حصہ اس طرف چلا گیا، حضور بیچ میں سے نکل کے چلے گئے۔ اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے، اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے، سمجھائیں۔ حضرت خواجہ گل موہن جان براوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے ایک خلیفہ خاص کے ساتھ، آپ مطلب پہاڑ ہوتے ہیں نا، تو آپ پہاڑ میں کہ وضو کے لیے تشریف لے گئے، نفاست کے لیے تشریف لے گئے، تو خلیفہ صاحب پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور حضرت صاحب آگے آگے تھے۔ تو خلیفہ صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا تو سامنے سے ایک ناگ آ رہا تھا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ حضرت کی طرف ہی آ رہا تھا۔ تو میں نے حضرت کو مخاطب کیا، حضرت اپنی توجہ میں جا رہے ہیں، تو میں نے حضرت صاحب کو عرض کیا کہ حضرت صاحب وہ سامنے سے سانپ آ رہا ہے۔ تو ان کے کہنے پہ حضرت نے پھر اس پہ توجہ ڈالی، جب دیکھا سانپ آ رہا ہے، آپ نے بھی دیکھ، تو آپ سانپ کے آنے سے وہ آپ ہی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، آپ نہ ادھر ہوئے نہ ادھر ہوئے نہ پیچھے ہٹے، بس ہاتھ میں جو آپ کی تسبیح تھی نا، آپ نے اپنی تسبیح والا ہاتھ جو تھا وہ سانپ کی طرف ایسے کیا اور فرمایا اللہ۔ سانپ کو خلیفہ صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت کے منہ سے اللہ نکلا اور سانپ سر سے لے کے دم تک 2 حصوں میں چر گیا۔ سبحان اللہ، یہ سائیں گل محمد جان رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے سبحان اللہ۔ کہ جس ذکر میں وہ اپنی دھن میں جا رہے تھے نا، ذکر غالب تھا، خلیفہ صاحب نے دیکھ لیا سامنے سے، حضرت نے سانپ کو توجہ نہیں فرمائی تھی، خلیفہ صاحب نے تو حضرت کو عرض کیا کہ حضرت سانپ آ رہا ہے۔ اس وقت حضرت صاحب نے اپنے جس ذکر میں آپ مغلوب تھے اسی ذکر کو زبان پہ جاری کر کے فرمایا بس اللہ، وہ سانپ وہیں فنا ہو گیا۔ تو اس میں لطیف اشارہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اس طرح اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، تو پھر پروردگار عالم آپ کے ساتھ اس طرح کے کھڑا ہوتا ہے، پھر آپ تنہا ہوتے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کہنا ہے، یہ ہمارا کہنا ہے، وہ کہ میں بندے میں تیرے ساتھ ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے کہنے بے یقینی ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ یقین کے درجے پر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو حال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، ہماری ٹانگیں ڈگمگا جاتی ہیں بعضوں کا جب معاملات سر پہ پڑتے ہیں، تو پھر وہ یقین کو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر کہاں جب اللہ یہ یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، پھر ڈرنے کی بات کیا ہے؟ لیکن ہم انسان ہیں، ہم اس لیول پہ نہیں ہیں۔ اللہ جس بندوں کہہ دے نا ہاں میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔